خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور فاتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ اس یوٹیوب چینل کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کی سچائیوں کو اور اس کے مکاشفات کو شیئر کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ ہم ایک شاگردیت کے عمل کا آغاز کرنے کو ہیں، اور آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کے دعاؤں سے جب میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور اس کے متعلق سوچا، تو جو بات ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے کہ یہ کلام ہی ہے جو ہمیں قوت بخشتا ہے، یہ کلام ہی ہے جس میں سے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہم نے خدمت کا آغاز کیا۔ رسولوں نے انہوں نے اپنے شاگرد پیدا کیے، پھر ابتدائی کلیسیا تخلیق ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ خداوند کی خدمت کا کام، اس کی بادشاہت کی وسعت کا کام اس زمین پر جاری اور ساری ہوا۔ لیکن ان سب چیزوں کی بیس یہ کتاب مقدس ہے، یہ بائبل ہے۔ تو اگر آج ہم اس کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند کے کلام کو جاننا ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ آیا جس کلام پر بھروسہ اور اعتقاد اور ایمان ہم لاتے ہیں، اس کی کس طرح وہ کمپائل کیا گیا، کس طرح وہ تیار کیا گیا۔ کیونکہ یہ 66 کتابیں جو پروٹیسٹنٹ کتاب شامل کی گئی ہیں کلام مقدس میں، اور کیتھولک بائبل جو ہے اس میں 73 بکس شامل کی گئی، یہ کیسے ہم تک پہنچی؟ کیا کیننز یا کیا کسوٹیاں استعمال کی گئیں جن پہ ان تمام کتب کو پرکھا گیا، جانا گیا، دیکھا گیا، آزمایا گیا، اور اس کے بعد ان کی کمپائلیشن جو ہے وہ ہم تک کمپلیٹ ہوئی؟ کیونکہ یہ بہت عام سی بات ہے، اور بیشتر آپ میں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے 40 سے زیادہ مصنفین ہمیں نظر آتے ہیں۔ 3 مختلف بر اعظموں میں، مختلف علاقوں میں اس کے مصنف، اس کو تحریر کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس 1500 سال کے ایک مہیل عرصہ کو کمپائل کرتی ہے، اکٹھا جوڑتی ہے، اور پھر یہ ایک کتاب کی صورت میں ہم تک آتی ہے۔ تو جب اگر ہم بچپن میں بھی ایک گیم کھیلتے تھے کہ جب ہم 8-10 دوست بیٹھ جاتے تھے تو ایک کے کان میں کوئی بات کہی جاتی تھی، اور پھر دیکھا جاتا تھا کہ کیا یہ 15 دوستوں کے کانوں سے گزرنے کے بعد یہ حرف بحرف ویسے ہی ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، کیا اس کے اندر کوئی فیبریکیشن تو نہیں کی گئی؟ اور یہی اس بات کو ثابت کرتی تھی کہ جب مختلف کانوں سے ایک ہی بات سنی جائے اور پھر مختلف منہ اس بات کو جب ایکسپلین کریں گے تو وہ بات جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ 40 سے زیادہ مصنفین، 1500 سال، 3 بر اعظم، ان میں جب بھی کوئی بات کی گئی تو یہ خوبصورت ورڈ کہ یہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے لکھا گیا، وہ بات پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کی کمپائلیشن، اس کو اکٹھا کرنا کوئی 1 دن، 5 سال، 20 سال، اتنے عرصے میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے مختلف ادوار سے گزرنا پڑا۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، نیا عہد نامہ یونانی اور ارامی زبان میں لکھا گیا۔ پروٹیسٹنٹ بائبل میں پرانے عہد نامے میں 39 بکس ہیں، 39، اور نئے عہد نامہ میں 27 کتب شامل کی گئی۔ یونانی زبان میں پرانے عہد نامے کو پیلیا ڈیاتھیکے کہتے ہیں، اور نئے عہد نامے کو کونیے ڈیاتھیکے کہتے ہیں۔ ڈیاتھیکے کا مطلب عہد، ایک دور،
اگر عہد کی بات کی جائے تو اس کو وعدہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک دور، ایک پرانا دور اور ایک نیا دور، ایک ایسا دور جو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے کا دور، اس کو پرانے عہد نامہ میں شامل کیا گیا، اور یسوع مسیح کی پیدائش اور ان کی زمینی خدمت، ابتدائی کلیسیا کا قیام، اور پھر روح القدس کے اس تمام معجزات، اس تمام کام جو رسولوں کے وسیلہ سے کیے گئے، ان کی تصنیع اور اخیر وقت کے لیے جو مکاشفہ جات یوحنا عارف کو بخشے گئے، ان کے تحریری بیان جو ہے اس سارے کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں۔ نیا عہد نامہ جو ہے اس کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، چونکہ اس دور میں یونان کی حکومت تھی، رومن امپائر تھا، اس لیے اس کو یونانی زبان نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا، گریک لینگویج نے بہت زیادہ اس کو انفلوئنس کیا، اور یہ گریک میں ہی لکھا گیا۔ اور ارامی زبان جو ہے، چونکہ وہ یسوع مسیح کی ایک نیٹیو لینگویج تھی، یسوع مسیح بہت دفعہ ارامی زبان بھی بولتے تھے۔ مرکز کی انجیل جو ہے وہ بھی ہمیں ارامک میں نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے نئے عہد نامے کا بہت سا حصہ جو ہے وہ ارامی زبان میں بھی اس کے سکرولز ملے۔ اس ہم آہستہ آہستہ، ابھی میں صرف آپ کو ایک انٹروڈکشن بتا رہا ہوں کہ اس 39 جو پرانے عہد نامے کی کتب ہیں، جو کہ وہ عبرانی میں لکھی گئی، اس کا جو پہلا ترجمہ کیا گیا تھا یونانی میں، وہ تقریباً 300 سال قبل از مسیح میں کیا گیا۔ 300 سال قبل از مسیح، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے 300 سال پہلے ہی پرانے عہد نامے کا ترجمہ کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں سبوجنٹ، اس کو کہتے ہیں سبوجنٹ ترجمہ، کیونکہ اس حصے میں صرف ان 39 کتب کا ہی ترجمہ جو عبرانی زبان میں تھی، ان کو یونانی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی۔ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ تقریباً 150 عیسوی، اب یسوع مسیح کے جانے کے بعد، شاگردوں کی شہادت کے بعد 150 سال کے بعد 100 AD، یسوع مسیح کے پیدائش کے بعد 100 AD میں دوسرا ترجمہ کیا گیا، جس کو ہم ویلگیٹ کہتے ہیں، جو یونانی سے لاطینی میں کیا گیا۔ اب ایک ترتیب آپ دیکھیں، عبرانی سے یونانی میں کیا گیا، اور پھر یونانی سے لاطینی، کیونکہ لیٹن یا لاطینی زبان جو ہے وہ ان تمام زبانوں سے زیادہ پرانی اور اس وقت زیادہ زد میں عام تھی۔ لوگ سب سے زیادہ جس زبان کا، کیونکہ ٹھیک ہے اس وقت ایک گریک یا رومن امپائر ضرور تھا، لیکن جو لوگوں کی ان کے اپنی علاقائی زبانوں میں تھی، اس میں لاطینی بہت زیادہ بولی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اب لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ ابتدائی کلیسیا جو ہے اس کی بھی بنیاد پڑ چکی ہے، گو وہ ہزار ثانی سے گزر رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ مسیحیت کی طرف، شاگردیت کے عمل کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ پطرس، پالوس، یعقوب، اور اینڈ میں آتے آتے یوحنا عارف جو ہے وہ بھی پتمس کے جزیرے میں 90 to 95 میں وہاں پر ہے، اور ان پہ مکاشفہ جات، اور اس کے بعد وہ بھی اس جہان کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بھی 50 سال کے بعد، یعنی 150 AD میں، جب کلیسیا چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے، ایماندار چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے، شہادتوں، ہزار ثانیوں کا، تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے گزر رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی آسانی کے لیے ایک خاص اور عام شخص تک کلام کی سچائی پہنچانے کے لیے انہوں نے پھر اس کے ترجمے پر کام سٹارٹ کیا، اور پھر عبرانی سے جو یونانی میں کیا گیا تھا، پھر اب اس یونانی سے لاطینی میں اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اب پہلا ترجمہ میں نے بتایا سبوجنٹ ہے، دوسرا ترجمے کو کہتے ہیں ویلگر، تیسرا ترجمہ اینگلو سیکسن
जो 300 से 400 के दरमियान किया गया। और ये तर्जमा जो है ये जर्मन और अंग्रेज़ी ज़बान में किया गया। ये किस ज़बानों में किया गया? जर्मन और अंग्रेज़ी ज़बान में। और कौन सी ज़बान से किया गया? लातीनी ज़बान से। अबरानी ज़बान से जब तर्जमा किया गया उसको सबोजेंट कहा गया और उसको यूनानी में कर दिया गया। यूनानी से 150 साल बाद अज़ मसीह AD 150 में उसी यूनानी ज़बान से लातीनी में किया गया। और 300 से 400 380 to 400 AD के दौरान एक नए तर्जमे पर काम किया गया जो लातीनी से अंग्रेज़ी और जर्मन ज़बान में किया गया, और इसको हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं। ये 3 मेजर तर्जमे किए गए, जिसके बाद ये बाइबल, ये कलाम मुक़द्दस हमारे लिए, हर शख्स के लिए अवेलेबिलिटी की तरफ आया। और फिर इसके बाद हम मज़ीद इसकी तारीख़ जानेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में बदरीज चलता ही चला गया। इससे अगला वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे कि ये 66 किताबें किस तरह, किन कसवटियों पर, किन कैनन्स में से गुजर कर यहाँ तक आई। इससे पहले कौन सी बाइबल, कौन से खतूत, कौन सी कुतुब जो थी वो राइज थी। आज के इस वीडियो को हम सिर्फ इन 3 तर्जमों के मुतल्लिक जानने, उनके एरा के मुतल्लिक जानने के बाद ही ख़त्म करते हैं, क्लोज़ करते हैं। और अगला वीडियो जो है वो इनको मज़ीद बेहतर तौर पर और गहरे तौर पर हम एक सेक्शन को पकड़ेंगे और उसकी गहराई को जानने की कोशिश करेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।